اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قصبے کی ہے جہاں آزادی سے پہلے ہندو مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے۔ یہ قصبہ نہایت ہی خوبصورت تھا۔ تازہ صاف پانی کی نہریں، صاف ستھری فضا اس قصبے کے رہنے والوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ جہاں ایک خوبصورت لڑکی پھلوا بھی اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی فیملی میں ماں باپ اور ایک بڑا بھائی تھا، لیکن وہاں ایک علیحدہ رواج تھا۔ وہاں کے مرد کوئی کام نہ کرتے، بلکہ خواتین کو ہی گھر چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا۔ پھلوا کی ماں بھی گھر کی گزر بسر کے لیے پھول بیچتی تھی، لہٰذا پھلوا بھی چھوٹی سی عمر سے پھول بیچنے کے پیشے سے وابستہ ہو گئی۔ پہلے پھلوا اپنی ماں کے ساتھ پھول بیچا کرتی۔ ماں کے بیمار ہونے کے بعد پھلوا اکیلی پھول بیچنے جایا کرتی۔ اب پھلوا بڑی ہو چکی تھی۔ پھلوا نہایت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ جہاں پھول بیچتی تھی وہاں ایک تندور تھا۔ اس تندور پر ایک مسلمان لڑکا کام کرتا تھا۔ اس کا نام گل تھا۔ وہ روزانہ پھلوا کو پھول بیچتے ہوئے دیکھتا۔ ایک دن اس نے پھلوا سے کہا، تم پھول کیوں بیچتی ہو؟ کیا تم اکیلی رہتی ہو؟ پھلوا نے کہا، نہیں، ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ گھر کے مرد کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ خواتین کو ہی گھر کی گزر بسر کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے۔ اس لڑکے کو یہ سن کر بہت تعجب ہوا۔ اس انوکھی روایت کو سن کر وہ بہت پریشان ہوا۔ وہ اکثر پھلوا کو پھول بیچتے دیکھ کر نہایت دکھی ہو جاتا۔ ایک دن اس نے پھلوا سے کہا کہ تم یہ کام کرنا چھوڑ دو، مجھے تمہارا اس طرح پھول بیچنا اچھا نہیں لگتا۔ میں زندگی بھر تمہاری کفالت کروں گا اور تمہیں ایک باپردہ گھر کا تحفظ دوں گا۔ پھلوا نے کہا، میرے ماں باپ نہیں مانیں گے کیونکہ تم ایک مسلمان ہو۔ گل نے کہا، اگر تم کسی اور سے شادی کرو گی تو تمہاری ساری زندگی اس طرح سڑک پر پھول بیچتے ہوئے گزر جائیں گی۔ گل کی یہ بات پھلوا کے دل پر جا لگی۔ اس نے ماں باپ کی مرضی کے بغیر گل سے شادی کر لی۔ گل نے اپنے وعدے کے مطابق اسے ایک گھر اور ایک باپردہ زندگی دی۔ اب پھلوا 2 بچوں کی ماں ہو چکی تھی۔ زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی کہ اچانک گل بیمار ہو گیا۔ اب گھر کا گزر بسر کرنا مشکل ہو گیا۔ گھر کے حالات کو دیکھ کر پھلوا نے دوبارہ پھول بیچنا شروع کر دیا۔ بیماری میں پھلوا کو پھول بیچتا دیکھ کر گل کو بہت دکھ ہوتا۔ اسی دکھ اور بیماری کے ساتھ گل اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھلوا پھول بیچتے بیچتے بوڑھی ہو گئی۔ دونوں بیٹے جوان ہو گئے۔ پھلوا نے سوچا اب وہ دوبارہ باپردہ زندگی بسر کر سکیں گی۔ پھلوا نے اپنی محنت کی کمائی سے دونوں بیٹوں کی خوشی خوشی شادی کی۔ شادی کے بعد دونوں بیٹے علیحدہ ہو گئے۔ زندگی میں ایک بار پھر پھلوا کو پھول بیچنے پڑ گئے۔ پھلوا گل خان کو یاد کر کے کہتی کہ جو کام قسمت میں کرنا لکھا ہے بھلا اسے کون بدل سکتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔